اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. صاحب کا ناشتہ ہے, ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز. اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی, اس کو کیا پتا. تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے کہیں, مگر آپ ان کا مہرہ بنے ہیں جا کے. بریکفاسٹ کا استعمال کیا, پریئر بریکفاسٹ ہے سر, یہ کرسچنز کا میس ہے جس میں آپ لوگ گئے. یہ شرن حرام ہے کہ ہم کرسچنز کے میس میں جا کے دعائیں کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کو مجموعی طور پر, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بحیثیت علماء بات کیجیے گا, ان کو جانا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ؟ یار تو ادھر سے تو نکلنا, دفعہ ہو ادھر سے. تو نے تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ, یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہرا تھا سب سے بڑا. ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر, اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے احسان لائی ظہیر. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, آپ کو جانا چاہیے. ممبروں پر, مسجدوں میں امریکہ مرد آباد کے ہم نعرے مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری ساری برائیوں کی جڑ تیری توپیں کیڑے پین امریکہ. خدا کی قسم, پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں, نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا, اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں, جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں. آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے؟ میں 100% مطمئن ہوں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے, وہ بربریت والا ہے؟ اچھا, اب آپ یہ دیکھا, اب یہ آپ کا فہم ہے کہ کوئی ظالم اور بربریت والا, کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 40 سے 60 ہزار بچے ذبح کر دیے گئے غزہ میں؟ کوئی ظلم و بربریت. اب پہلے بٹ صاحب اس پروپیگنڈے کا جواب دے ٹرمپ دیں. صاحب کے ناشتے مجھے ایک بات بتائیں, پہلا پروپیگنڈا ہی میرے خلاف یہ کیا گیا تھا کہ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے. جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا ہے میں ان ساروں کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں. آپ نے پورا ایک پروسیس کیا. بات تو سن لیں, پوری بات سنیں. انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا از حد ضروری ہے, آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے. سر پاکستان کے اندر عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میرے سے ایک سینیٹر نے یہ بھی سوال کیا, میں نے اس کو کہا یہ بھی آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے, اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں. میں نے کہا کون لوگ چاہتے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چاہتے تھے کہ ادھر تو 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ بات نہیں سمجھے. سندھو صاحب نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے. میرا یار, میں نے وہاں پہ اپنا سیلفی اسکول آف تھاٹ کا وہ آئیڈیا پیش کیا. وہ آپ اور اللہ جانتے ہیں. آپ کا ضمیر نہیں, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے, یہ بھی بتاؤ. آپ چاہیں وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلوا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ارشاد بٹی نے اپنی لائیو براڈ کاسٹ میں ہشام الہی ظہیر اور سائل ادیم دونوں کو ایز اے مہمان اپنی براڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. لائیو براڈ کاسٹ میں ارشاد بٹی نے ہشام الہی ظہیر اور ادیم سائل سے ایک جیسے سوالات پوچھے. دونوں کے جوابات میں بہت زیادہ تضاد نظر آیا. دونوں کے جواب جو تھے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مخالفت میں دیے گئے, اور لائیو براڈ کاسٹ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ بھی پڑے. آئیں آپ پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. سارے خود کو اسلام اور مسلمان اور مومن کہلانے والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, اور پھر رمضان المبارک برکتوں فضیلتوں والا مہینہ, اور اس میں جب میں اپنا میڈیا کھولتا ہوں, اپنے ٹی وی چینل کھولتا ہوں, تو وہاں رمضان دکانیں لگی ہوئی ہیں, اور اتنی سطحی, اتنی کیا کہوں, بلو دا بیلٹ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ثواب کما رہے ہیں یا ہم ریٹنگ کما رہے ہیں, ہم ثواب کما رہے ہیں یا پیسہ کما رہے ہیں, ہم ثواب کما رہے ہیں یا امت کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. تو آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, اور میرے ساتھ دوسری طرف میرے بہت ہی فیوریٹ شاعر ادیم ہاشمی صاحب کے بیٹے ساحل ادیم. اب تو ان کی اپنی شناخت ہے, لیکن میں جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ادیم ہاشمی صاحب یاد آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل بھائی, یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور یہ امریکہ اسرائیل کا آخری ہدف ہے ایران, اور کیا رجیم چینج ہو پائے گا؟ 3 سوال. سر پہلا سوال, پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں, نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا, اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. یہ کسی شک میں مت ہے, یہ کیمرے بتا دوں,
یہ افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا، انڈیا کے پیکٹ بنانا، اسرائیل چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی ہم نیوکلیئر پاور لے کے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم ہم نے مانا ہوا ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے پہلے مانا ہوا ہے. ان کی گولڈا میئر کہتی ہے ہم نے تمہارے نبی سے ڈیفینس اسٹریٹجی سیکھی ہے، تم نہیں ہتھیار بنا رہے ہو، ہم بنا رہے ہیں. 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی، اور بیٹھ کے تم یہاں پہ تیل کے کنووں کے اوپر عیاشیاں کرنے کے لیے. یہ ان لوگوں نے منہ سے بولا ہے کہ ایران کے منہ سے، جیسے اس کو ایران بولتا ہے اگلا لفظ بولتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تو پہلی بار آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ایران، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہے، چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے ایران کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہماری دینی مجبوری ہے. وہ شیعہ نہ ہوتے، وہ ایتھیسٹ ہوتے، ہماری دینی مجبوری تھی. بھائی ہمارا بیچ کا راستہ اس وقت ہمیں یہاں پہ بیس لاک کرنی ہے کہ یہاں سے نہ کوئی انٹری ہو سکے. ایک ہوتی ہے آرمی کی بیس. آرمی کی بیس کا 30 اور 40% ایکٹیویشن رکھتے ہیں، کیونکہ بجٹ بہت مہنگا پڑتا ہے ایک بیس کو چلانے میں. صرف فوجیوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی. اٹس اے ویری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. 119 آرمی کی بیسز ہیں امریکہ کی دنیا میں. پوائنٹ آ گیا. نہیں، پوائنٹ یہ ہے جی کہ ایران نے وہ $5 بلین پہلے گھنٹے میں ضائع کروائے ہیں. کس کے؟ امریکہ کے. وار از جسٹ منی. جنگ صرف پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جنگ. 5 گھنٹے کا مطلب 5 بلین پر آور کا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں ٹیکٹیکلی. اگر وہ 9 بیسز اڑاتا ہے 9 کے 9 ملکوں میں، تو یہ 9 پنجے $45 بلین نہیں بنتے. یہ ری انفورسمنٹ کے اوپر ریڈ مارک لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اب امریکہ کا فوجی واپس ڈپلوائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب آپ سائٹ میں آ چکے ہیں. ایران نے خالی مجھے سب کو یہ بتایا کہ تو اب میرے نشانے پہ ہے. اس نے محمد بن سلمان کو نہیں کہا کہ تو میرے نشانے میں، محمد بن زیاد کو نہیں کہا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بیٹا جو تو نے ابھی $1 ملین بچانے کے لیے جو بیس بنائی تھی نا، اب تو ملین کی جگہ بلین لگائے گا، بیکاز اب تیری بیس میرے این رینج کے اندر آ گئی. ریجیم چینج ہو پائے گا؟ اللہ نہ کرے کہ رجیم چینج ہو پائے، بٹ یس میری رائے یہی ہے، میرے لگ ایسے رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں ہاتھی کے اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں. یہ جو وار ہو رہی ہے نا، دس از ویزیبل اسٹریٹجی. ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے. ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ امریکہ گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ارشاد بھائی اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس کا انویٹیشن کیوں شیئر کیا. انہوں نے مجھے جو لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کا سب سے پاپولر عالم دین انڈو پاک، وہ اس کے ٹائٹل میں وہ جو میں نے شیئر کیا آپ پڑھ لیں. اب انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اہل حدیثوں میں سے مجھے بلانا ہے. سلفی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ 70 سال، 70 نہیں شاید 40 سال بعد جا رہا ہو. تو دوسرے جو باقی 3 افراد پاکستان سے گئے، ان میں ایک مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب تھے، ایک بلاول بھٹو زرداری تھا، ایک طاہر خلیل سندھو تھا. یہ کانفرنس ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل، آپ سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 12-14 گھنٹے کا سیشن ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، ان کے اور انٹریکشن جو گفتگو ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے. یہ ناشتہ ہے نا؟ یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، ٹرمپ صاحب کا ناشتہ ہے. ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز. اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل نیشنل بریک فاسٹ. ہاں جی، ناشتہ. اچھا بات سن لیں تھوڑی سی، میں وضاحت کرتا ہوں پھر آپ جو مرضی سوال کریں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ عیسائی بھی بلاتے ہیں، سکھ بھی بلاتے ہیں، ہندو بھی بلاتے ہیں، پوری دنیا کے مذہبی اسکالرس کو بلایا جاتا ہے. وہ ان کا مقصد جو آپ پوچھتے ہیں ہوتا کیا یا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن کیا، پوری دنیا سے بلا کے ان کے کیا جذبات ہیں اور یہ ہمارے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ان کا مختلف ایشوز کے اوپر کیا اوپینین. مثلا ان کے تھنک ٹینک نے جو پہلا میرے سے سوال کیا وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے تھا. پہلا سوال کہ آپ جو ہے اہل حدیث سلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. میں کہا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہماری تو پہلی ٹیچر امی عائشہ ہیں. ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ نا بڑا چونک گیا، اس نے 2-3 بندوں کو اور بلایا کہ نوٹس لیں. وہ ہم بیٹھے، ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں اور عورت کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر بچی کو تعلیم نہ دی جائے گی تو گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی، ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں. پھر انہوں نے دوسرا سوال مختلف یعنی ایشو بیس ہوتا ہے. اسی طرح کے سوال بلاول صاحب سے اور اسی طرح کے سوال طاہر خلیل سندھو صاحب سے ہو رہے. میں ایک ضمنی طور پہ بات کروں، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوا کہ آپ کے پاکستان کے اندر عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میرے سے ایک سینیٹر نے یہ بھی سوال کیا. میں نے اس کو کہا یہ بھی آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے
اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں. میں نے کہا آپ کون لوگ چاہتے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چاہتے تھے کہ ادھر تو 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ بات نہیں سمجھے. سندھو صاحب, نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی بتاؤ کہ جو چاہتے ہیں کہ کون چاہتے تھے یار جواب آپ اشارہ ہی کافی ہے. مجھے تو پتہ نہیں چل رہا, بلیو میں نہیں پتہ چل رہا کون چاہتے تھے. کہ علامہ صاحب ہاتھ ہولا رکھے اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے. کون کہے؟ بس کچھ لوگ چاہتے تھے. نہیں کون؟ نہیں مجھے نہیں پتا ہے, آپ اتنے ماشاءاللہ دبنگ ہیں, اتنے سارے ہیں, تو کون چاہتے تھے؟ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ بہت زیادہ اگر ان کے سامنے ریٹیلیٹ یا ایجیٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے نیگیٹو اثرات. جی مجھے پتا ہے, انہوں نے جب ہاتھ ہولے کا مطلب یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلے. لیکن جو میرا موقف ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہنے کے. یہ تو ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے جب بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. مجھے پتا ہے آپ لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر. ٹھیک ہے. 5 فروری ہے جی 2026, جمعرات کا دن ہے, ہلٹن ہوٹل ہے, ٹیبل نمبر یا کرسی نمبر 165 ہے آپ کی. ٹیبل 165. ہاں 7:15 بجے تک سیٹ پر بیٹھ جائیں, یہ آپ کے کارڈ پر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا, پھر آپ کا ایک شاندار استقبال بھی ہوا, اچھا استقبال ہوا ایئرپورٹ پر واپسی پر. آپ نے یہ بھی لکھا کہ بلاول بھٹو اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگے ہوئے تھے جی, اور میری سرسری سے ملاقات بھی ہوئی بلاول کے ساتھ. لیکن میں یہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب, ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر, اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے اس کی بربریت کا کون حامی ہے. تو اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. اچھا مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک 56 ان میں سے کسی نے پابندی لگائی ہے سفارتی طور پہ ادھر جانے پہ؟ اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک بیٹھے ہیں کہ علامہ احسان علی ظہیر. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, آپ کو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ضمیر میں اپنے ضمیر سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. جی میں نے پورے میں دیکھیں میں پابند ہوں پاکستان کے سفارتخانے کا. میں بات سن لیں میں اپنی شورا کا پابند ہوں, میں اپنی جماعت کے علماء کا پابند ہوں. جب مجھے انویٹیشن آیا ہے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ, میں نے اپنے علماء سے مشاورت کی, حتیٰ کہ میری عادت دیکھ لیں میں نے دیوبندی علماء سے بھی مشاورت کی. بات سن لیں, میں نہیں وہ آپ نے پورا ایک پروسیس کیا, بات تو سن لیں, پوری بات سن لیں. انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا ازحد ضروری ہے, آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے. سر کوئی اور تو جائے گا. تو آپ جس طرح نمائندگی کر سکتے ہیں نا, آپ کو جانا چاہیے. اس وجہ سے میں گیا ہوں اور میں اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں, جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں. آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے؟ میں 100% مطمئن ہوں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے, وہ بربریت والا ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھا, اب یہ آپ کا فہم ہے کہ کوئی ظالم اور بربریت والا ہو اور وہاں پہ کوئی اسلامی کانفرنس بلائے تو اس کے پاس نہیں جانا. یہ کہتے ہیں وہی ظالم اور بربریت والا پرسوں مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں بیٹھنا. سر میں اس وقت میرے سامنے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ اس بات کا لاجیکل آپ عدل سے ایک پیمانہ قائم کریں. میں آپ کو ایک سوال شاید سمجھا نہیں پایا, میں دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 40 سے 60 ہزار بچے ذبح کر دیے گئے اس میں غزہ میں. یہ کانفرنس کا موضوع غزہ نہیں تھا. پہلی بات یہ رافضی پروپیگنڈا, ماشاءاللہ یہ بات یاد رکھنا. بچوں کا رافضی پروپیگنڈا. میں کہا یہ کانفرنس کا موضوع غزہ ایشو نہیں تھا. غزہ میں کوئی ظلم و بربریت. اب پہلے بٹ صاحب اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیں. صاحب کے ناشتے مجھے ایک بات بتائیں, پہلا پروپیگنڈا ہی میرے خلاف یہ کیا گیا تھا کہ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کانفرنس سارے جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا ہے میں ان ساروں کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں. میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہتا, نہ آپ سے اس پہ. میرا صرف سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جنہوں نے تہس نہس کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے پاس ابھی کوئی 1 مہینے کے یمن پہ حملہ, نائجیریا پر حملہ, اس پہ شام پر حملہ, عراق پر حملہ, اس کے علاوہ وینزویلا پر حملہ, ایران پر دوسرا حملہ, غزہ میں نسل کشی ہو گئی. آپ وہاں ناشتے کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس نے یہ کانفرنس اپنی تائید کے لیے بلائی تھی کہ یہ میری تائید کرو ان باتوں پہ؟ یہ کانفرنس, اس کانفرنس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں نے ظلم کیا اس کی تائید کے لیے آ جاؤ. اس کانفرنس کا عنوان ہے کہ یہ بین المذاہب مکالمہ ہونا ہے, اس میں آ جاؤ. آپ باتوں کو مکس کریں گے تو آپ کو صحیح نتیجہ نہیں نکلے. آپ معصوم ہیں کہ میں معصوم ہوں کہ ٹرمپ صاحب معصوم ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, ایک کانفرنس کا میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا. سر میں آپ کو اس طرح بلا سکتا ہوں جب اس طرح آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے گیا. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا سر. میں یہ دنیا کا نام ہوتا ہے, یہ ایک رسم ہوتی ہے, ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی بلاتا ہے ٹرمپ صاحب کہ آؤ میرے نال بہو دسو کہ میں کس طرح.
کوئی نہ کوئی عنوان رکھا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آڑ رکھی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی وہ پردہ رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے, آپ کا میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کرونا تھا, آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں, یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے لاک ڈاؤن ختم, یہ بدبخت لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, یا اللہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں معاف کرنا. یہ آپ رو رو کے دعا مانگ رہے تھے. اور اگر امریکہ حکم دے گا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو تو بند کر دیں گے. تو آپ بھی اسی حکم پہ چلے گئے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ کا مطالبہ ایک بندے سے کرنا نہیں بنتا, حکومت سے کرنا بنتا ہے کہ آپ کیوں گے. آپ یہ بات آرمی چیف کو کہیں کہ جس نے 60,000 قتل کیے ہیں اس کے انویٹیشن پہ نہ جاؤ. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہاں تو جس دن شہباز شریف صاحب میری بات سن لیں, میری بات سنیں. میں جس دن میرے سامنے کوئی فوجی نمائندہ ہوا میں ان سے پوچھوں گا, جس دن میرے سامنے شہباز شریف صاحب, تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر ہر ملک کا سفارت خانہ کھلا ہے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات آپ نے منقطع کر دیے ہیں. جس دن پاکستان ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے گا, سب سے پہلا میں ہوں گا جو وہاں سے جان پہ انکار کر دوں گا. کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, جو کچھ باقی, میں غزہ کے خلاف کانفرنس میں گیا ہوں. میرا بیسیکلی یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہمارے عالم دین ہیں, آپ ایک یعنی پوری دنیا کے کوئی حکمران کے جانے کی پابندی نہیں, پوری دنیا میں دنیا کا کسی عالم پہ پابندی نہیں, صرف میرے پہ پابندی ہے میں نہ جاؤں. سر آپ کی قبر میں کس نے جانا یار؟ یہ بھٹی صاحب آپ لاجیکلی بات کریں, یعنی وہ باقی پوری دنیا کا ہر بندہ چلا جائے اس کے اوپر اعتراض نہیں, صرف میرے جانے پہ اعتراض ہے. سر میں اس وقت میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ مجھے ایک بات بتاتا ہوں, اعتراض کیا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہے ہمارے, ان کی نظر میں نا ہمارے علماء ایک ٹکٹ, ایک ہوٹل کا سٹے اور ایک ناشتہ, بھاگے بھاگے سارے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کی ہے نا, بات کھولی ہے, ویسے بات کھولی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نہ ان سے ٹکٹ لیا ہے, نہ ان سے ہوٹل کا سٹے لیا ہے, نہ ڈونیشن والا جو فارم ہے وہ فل کیا ہے. میری جماعت اور الحمدللہ اپنے پیسوں کے اوپر گئے ہیں. ڈونیشن والا فارم ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا, انہوں نے دیا تھا آپ کو. آپ کا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ میرا یار, میں نے وہاں پہ اپنا سیلفی اسکول آف تھاٹ کا وہ آئیڈیا پیش کیا, وہ آپ اور اللہ جانتے ہیں. آپ کا ضمیر نہیں, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے, یہ بھی بتاؤ. آپ چاہیں وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے دکھلوا سکتے ہیں. ہمارے شام الہی ظہیر تو ایک ہیں جو گئے, میں سارے علماء کو اکٹھا کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پرسنل اسپیسیفک. انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, ٹھیک ہے, ان کا جو وہ بہتر سمجھتے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ, وہ امریکہ, ممبروں پر مسجدوں میں امریکہ مرد آباد کے ہم نعرے مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری ساری برائیوں کی جڑ تیری توپیں کیڑے پین امریکہ, تو اجڑ جائیں, رل جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کو مجموعی طور پر, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بحیثیت علماء بات کیجیے گا, ان کو جانا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر؟ اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, ان کی نیت 100% کریکٹ تھی جب یہ گئے تھے. اس بارے میں تو آپ نے ٹی وی میں بھی سمجھا تھا میں ذاتیات کی بات کر رہا ہوں, میرا سوال ذاتی نہیں تھا. آپ کے نہ صرف خلوص میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ادھر آپ کیوں گئے تھے, آپ نے تحقیق بھی کی, لوگوں سے مشورہ بھی کیا, جن لوگوں نے مشورہ دیا انہوں نے بھی اللہ کے لیے مشورہ دیا تھا. اس میں کوئی مجھے شک نہیں سر. یہ بات کہنا, یہ والا فلیور نہ آ جائے میری جو جواب میں دینے لگا ہوں کہ میں کسی کی نیت پہ شک کر رہا ہوں. میں آپ کو ابھی جو چیزیں بتاؤں گا اس کو غور سے سمجھیے گا. اس کے بعد میری پلی ہے, میری درخواست ہے کہ میں صرف عالم اور مسجد کے تھرو پاور چاہتا ہوں. مسئلہ میرا یہ ہے, میرا مقدمہ ہے کہ عالم کو پولیٹیکل اور مکینیکل سٹرکچرز کا سمجھ نہیں, ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی, اس لیے عالم طاقت میں نہیں, مسجد طاقت میں نہیں, اور نواز شریف اور زرداری اور جو بھی طاقت میں اس وقت, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ طاقت میں ان کے پاس ہی والی سینس آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. پریئر بریکفاسٹ 74 اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس, یہ کوئی تکے پہ نہیں ہوا. جانسن امینڈمنٹ اس کا بیک ڈراپ ہے. لنڈن بی جانسن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے ایک پنگا کھولا تھا بیکاز وہ لیفٹسٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ دین والا سسٹم, ریلیجن والا افیئر پولیٹکس میں نہ آ جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے اس وقت یہودی لابی اور کرسچن چرچ. اس کے پیچھے اس نے جانسن امینڈمنٹ کو توڑنے کے لیے یہ پریئر بریکفاسٹ کا استعمال کیا. پریئر بریکفاسٹ ہے سر, یہ کرسچنز کا میس ہے جس میں آپ لوگ گئے. یہ شرن حرام ہے کہ ہم کرسچنز کے میس میں جا کے دعائیں کریں. ادر ورڈز انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وائٹ ہاؤس آج ایک چرچ ہے, ہلٹن ہوٹل ایک چرچ ہے, اور آئندہ سے ہم اس چرچ کا ایک حصہ وائٹ ہاؤس میں کھولیں گے تاکہ ہم جانسن امینڈمنٹ توڑ دیں. اس نے 74 سال سے جاری ہے. اس نے ظاہر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ جتنا ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی آیا نا, پہلے آتا تو پہلے کر دیتا.
نہیں ہر سال ہوتا ہے. ہو ہر بے شک ہر سال ہو سر. یہ نہیں کہ اس سال ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کروایا ہے یہ غور سے سمجھے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں لایا گیا یہ سمجھے. ہر سال ایک صرف میں صرف وضاحت کرتا ہوں, آپ کر لینا بات. یہ 74 سال سے بلا کسی سال ناگے کے اور بغیر کسی پریزیڈنٹ کے ایبسنٹ کے ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, میں یہ اس کا جو 72واں نیشنل پریئر بریک فاسٹ بھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں الحمدللہ. تب وہ جو بائیڈن ہوتا تھا. جی الحمدللہ بائیڈن صاحب کے پاس بھی گئے تھے. بابا بائیڈن زندہ باد. اچھا جی نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیشل ٹرمپ نے ارینج کرایا, یہ نہیں ہر سال ہوتا ہے. سر ہوتا ہر سال ہے, وہ اس کی بتا رہے تھے. اچھا سر آپ بات جاری رکھیں. میں دین کا عالم نہیں ہوں, یہ جیو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی میری کہ مجھے جانسن امینڈمنٹ کا پتا ہو. جانسن امینڈمنٹ ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی رائٹ ونگ امریکہ کو. بائبل بیلٹ اینڈ بہت بڑا ووٹ بینک ہے, 51 49 39 41 اس طرح ان کے جی او پی کے نمبر چلتے ہیں امریکہ میں, کیونکہ بائبل بیلٹ کو روکا ہوا ہے کہ ایک چرچ اپوزنگ پارٹی کو انفورس نہیں کر پولیٹیکل گین نہیں دے سکتا, بول بھی نہیں سکتا, نعرہ بھی نہیں لگا سکتا. مطلب جیسے ہم نے نہیں کیا ہوا 25,000 روپے کے پیچھے مسجد اب سیاست کی بات نہیں کر سکتی. یہ جانسن امینڈمنٹ ہے ہماری پاکستان کی, یہ ادھر ہوئی تھی کب سے, یہ اس نے آ کے توڑی ہے کیونکہ اس کو مسجدیں چاہیے, وہ تو رائٹ ونگ کا ہے. اب یہ کیوں آپ کو پتا ہونا ضروری ہے, بیکاز 2 سال سے زیادہ 5 سال سے مگر 2 سال سے آپ سب ایک لفظ کو جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ کے پیچھے جیوز فار جیزس اور کرسچن چرچ کی موومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ مال ہی نہیں آئے گا. مال چاہیے اسرائیل کو. اسرائیل کو ابراہم اکارڈ کیوں چاہیے؟ انہوں نے ایک نیا دین الہہ بنایا ہوا ہے کہ ملت ابراہیمی ایک ہی بلڈنگ کے اندر آ کے نمازیں پڑھیں گے, جو کہ سعودی عرب کے جید ترین علماء نے, عرب کے علماء نے, ایون فلسطینیوں نے بھی, مگر عرب کے جید ترین علماء نے اس کو کفر بتایا ہے کہ ابراہیم اکارڈ ایک کفر. تو آپ پڑھ لیجئے, میں آپ کو دے دوں گا. ابراہیم اکارڈ کا کوئی حامی ہے بھی نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کو فتویٰ دوں گا, آپ نے عربی میں بھی بتانا ہے عالم کے نام, علماء کے نام کے ساتھ. یہ ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفاسٹ, جو کہ اس نے کروایا اس وقت. تمام مذاہب کو اکٹھا کرو کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی. کس دوران جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے ہیں. اب ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے ہیں, اب تم ریلیجس ووٹ نہیں کھیل سکتے, ریلیجس ٹیکنیک نہیں لگا سکتے فلسطین کے اوپر, اور جو ہم آئی ایس ایف ابھی کرنے والے ہیں اس کو ایکشن کیوں نہیں پتا. یہ میری شکایت ہے کہ اسلام کا عالم ہو, اور آپ کا تو فلسفہ بھی ہوا ہے کہ حکومت اسلام کا کام ہے, آپ کا تو عام عالم دین تو مانتا بھی نہیں ہے. آپ کی تو وہ جماعت ہے جو کہتی ہے طاقت میں آنا حکومت ہمارا کام ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لینڈسکیپ نہیں پتا تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے کہیں, مگر آپ ان کا موہرا بنے ہیں جا کے. کیونکہ تب بنتا جب وہ میرے سے کوئی کام لے لے, کوئی ایسے ہی کام عوام کو نام دکھا دکھا کے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. سر آپ عام بندے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی آج کی یہ لائیو براڈ کاسٹ دیکھی. بھٹی صاحب نے ایک بات تو مولانا صاحب سے بالکل ٹھیک کہی کہ مولانا صاحب آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارا دشمن ہے, ٹرمپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اور آج جب ٹرمپ نے آپ کو ناشتے کی ٹیبل پہ بلایا تو آپ دوڑتے ہوئے ٹرمپ کے پاس چلے گئے. یہ بھی نہ سوچا کہ اس ٹرمپ نے ہمارے فلسطین کے بچوں کو شہید کیا, ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس نے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اوپر ظلم و جبر کیا, ان کو شہید کیا, اور آپ دوڑتے ہوئے ان کے اس ناشتے والی ٹیبل پہ چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہشام الہی ظہیر ارشاد بھٹی کے کسی بھی سوال کا کوئی ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پائے, بلکہ الٹا سائل ادیم کے ساتھ الجھ پڑے. ناظرین آپ ان دونوں مہمانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.